السلام علیکم ناظرین، گجر ڈیری فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست چودھری عثمان گجر۔ دوستو آج آپ کو میں بتاؤں گا پاکستان سے جو چائنا مرچ ایکسپورٹ ہوئی ہے لاسٹ ایئر، جو ہماری کمپنی نے کی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ہماری کمپنی پاکستان کی پہلی کمپنی تھی جنہوں نے پاکستان سے چائنا مرچ ایکسپورٹ کی۔ تو ہم نے دیکھا کیا مسائل پیش آئے، کن ورائٹیوں کو لانے کی ضرورت ہے، ہماری ورائٹیوں میں کیا مسئلے ہیں، پہلے ہم کون سی ورائٹیز لگا رہے تھے، اب ہم کون، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا اور ہماری مرچوں میں کیا فرق ہے، کیونکہ انڈیا پہلے چائنا کو بھیج رہا تھا۔ اگر انڈیا کو وہ 10 روپے دے رہے تھے تو ہماری مرچ کو وہ 5 روپے دے رہے ہیں۔ وہ کیوں 5 روپے دے رہے ہیں، ہم کیسے 10 روپے لے سکتے ہیں پورے؟ آج آپ کو میں بتاؤں گا جو ہمارا مرچ کا کاشتکار ہے کیوں اس کو ریٹ کم مل رہا ہے۔ چلیں دوستو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں ورائٹیز کے حوالے سے یا چلیز کے حوالے سے کیا مسائل ہیں اور ہم ان کو کیسے قابو کریں گے اور ان پہ ہم کیسے کام کریں۔ چلیں دوستو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے، پاکستان کی اپنی تو کوئی مرچ کی ورائٹی ہے نہیں دوستو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسری کمپنیز جو جتنی بھی پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں وہ ساری جو ہے وہ کوئی تھائی لینڈ سے، کوئی انڈیا سے سارے بیج امپورٹ کرتی ہیں، یہاں پہ پیک کر کے دے دیتی ہیں۔ وہ سارے ٹیکسز پے کر کے، اس سب سے بڑا جو نقصان ہمیں ہو رہا ہے، ہمارے سیڈ کا ریٹ بہت زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی عام ورائٹیز ہیں ان کا جو پر ایکڑ کا ہمیں سیڈ پڑتا ہے وہ 25 سے 30 ہزار روپے 1 ایکڑ کا پڑتا ہے۔ صرف سیڈ کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد اور ایکسپینسز ہیں، ہم نے تیار کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے۔ اکثر کچھ سیڈ تو اتنے مہنگے ہیں کہ آپ کو 35 ہزار تک بھی ملتے ہیں ایکڑ کے۔ تو اس لیے دنیا میں یہ سیڈ کا جو ریٹ ہے وہ کم ہے، کیونکہ ان کے اپنے سیڈز ہیں تو اسی لیے ان کا لوکل ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا جو ریٹ ہوتا ہے سیڈز کا وہ بہت کم ہوتا ہے دوستو۔ اس کے بعد جو دوسرا ایشو آ رہا ہے دوستو، چائنا کو جو ڈیمانڈ ہے، چائنا سے پاکستان کو آ رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ کڑوی مرچ دی جائے اور اس کی کوالٹی جو ہو وہ بہت زیادہ ہو۔ ہماری طرف کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو خشک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بارشیں آ جاتی ہیں، کبھی کوئی ایشو آ جاتا ہے، تو جو ہمارا کاشتکار ہے اس کو وہ پورا ریٹ نہیں ملتا۔ تو اس کے حل کے لیے ہم خود ڈرائر لینے جا رہے ہیں چائنا میں۔ کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہم چائنا جائیں گے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا جب ہم ڈرائر امپورٹ کریں گے۔ تو یہ تو چلو حل کر لیں گے، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ورائٹیز کا، ہماری ورائٹیز کم کڑوی ہیں۔ تو دوستو ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے چائنا کو کہا کہ ہمیں وہ ورائٹیز دی جائیں جو کہ پاکستان میں چل سکیں۔ آپ سب کو پتہ ہے پاکستان میں جو ایشو آ رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، پاکستان میں گرمی بہت زیادہ ہے۔ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں جو پہلے ورائٹیز کاشت ہوتی ہیں ان کی ایوریج بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو جو ہم نے چائنیز کے بریڈرز کو کہا ہے کہ ہمیں جو بھی ورائٹیز بنا کے دیں، ایک تو وہ ہیٹ ریزسٹنٹ ہوں، کہ مطلب زیادہ گرمی میں نے ان کو کہا ہے کہ ہمارا 50 ٹمپریچر کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اگر اس کو دیکھ کے وہ ورائٹیز دیں جو ہم پرفارم کر سکیں۔ پچھلے سال بھی ہم نے کچھ ورائٹیز لگائی تھی، سنجنٹا کے بھی کچھ ورائٹیز لگائی تھی، کچھ تو کامیاب ورائٹی بھی رہی ہیں۔ لیکن اس سال جو ہم چائنا سے ورائٹی لے کے آئے ہیں دوستو، وہ ایسی ورائٹیز ہیں جن کی پروڈکشن بھی یہ ساری ورائٹیز جو پہلے لگتی ہیں ان سے زیادہ ہوگی۔ نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 یہ کہ ان ورائٹیز کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ ان کا ریٹ وہ بہت اچھا ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہم ڈرائر امپورٹ کر کے اچھی کوالٹی بنا لیں گے۔ ہمارے فارمر کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان ریٹوں میں چائنا سے لیں تاکہ فارمر کو سستے سے سستے ریٹوں میں ہم پرووائڈ کر سکیں۔ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم جن سیڈز پہ کام کر رہے ہیں ان سیڈز کو ہم فارمر تک رسائی کریں۔ اس سال ہم ان کو اپنے کھیتوں میں لگائیں گے۔ جو اچھے فارمرز ہیں، جو پروگریسو فارمر ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے تو ان کو ہم ایز اے ٹرائل کے طور پر 100 یا 200 پودے لگا سکتے ہیں کہ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس کو 2-3 ایکڑ پہ لگا کے ہم چیک کر رہے ہیں کہ کون سی ورائٹیز ہیں جو کہ پاکستان میں اچھی طرح پرفارم کر سکتی ہیں۔ اگر دوستوں کوئی بھی ورائٹی ہوگی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا رہوں گا، کیونکہ آپ سب دوستوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ٹرائل ہم کریں، ہم جب آپ دوستوں کو ورائٹی دیں وہ ورائٹی پرفارم کریں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کاشتکار ہے وہ پہلے پیسا ہوا ہے۔ کچھ سیڈ کمپنیز ایسی ہیں جو کہ ایک سال ایک پیچھے سے مال لیتی ہیں، دوسرے سال ان کو مال نہیں ملتا تو وہ کوئی دوسرا سیڈ پیک کر کے دے دیتی ہیں، تو ہمارے فارمر کو بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فارمر کے جو مسئلے مسائل ہیں خاص طور پر مرچ کی فصل میں وہ ہم ختم کریں۔ ہم نے چائنا سے کچھ ورائٹیز لی ہیں جو کہ فیوچر ہے جن ورائٹیز کا، ہم چائنا کو بھی ایکسپورٹ کریں گے۔ وہ کڑوی ورائٹیز ہیں جن کا جو ریٹ ہے، اگر ہماری دوسری ورائٹیز عموماً جو ورائٹیز اپورڈ لگتی ہیں ان کا اگر 12-13 یا 14 ہزار پہ ہمیں ریٹ ملتا ہے، تو یہ جو چائنیز ورائٹیز ہیں ان کا 3-4 ہزار پہ ریٹ زیادہ ہوگا۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب فارمرز کے ساتھ کانٹریکٹ فارمنگ کریں۔ آگے کانٹریکٹ فارمنگ اسی لیے ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس کوئی سیڈ اچھا ہوگا، کیونکہ مرچوں میں 2-3 ایشو آتے ہیں۔ سیڈ کا ایشو آتا ہے، دوسرے نمبر پہ کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ہم ڈرائر امپورٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم سیڈ بھی اپنا لے کے آئیں گے۔ تو اسی لیے دوستوں میں آپ سب لوگوں کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا کہ ہمارے پاس کون سا سیڈ ہے، اس کی کتنی ایوریج آئی ہے، اور انشاءاللہ جو ہم ورائٹیز بتائیں گے انشاءاللہ وہ ورائٹیز لگانے سے ایک تو آپ کو اوسط اچھی ملے گی، دوسرے نمبر پہ جو ہے آپ اچھے پیسے کما سکو گے، تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کو کانٹریکٹ فارمنگ کا ملے گا۔ دوستو یہ ساری چیزیں ہیں، ہم پچھلے سال بھی کانٹریکٹ فارمنگ کا کرنے
کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن جو ہمیں مسائل پیش آئے، ہم نے چائنا الحمدللہ سکسیسفلی جو ہے ایکسپورٹ کی، لیکن ہمیں جو مسائل پیش آئے اب ہم نے ان مسائل کو دیکھنا ہے، کیونکہ چائنا پہلے انڈیا سے لے رہا تھا. انڈیا میں کیا مسائل پیش آئے وہ میں آپ سب کو ڈیٹیل میں آگے بتاؤں گا. جو دوستوں ہم نے پیسٹی سائڈ اور فرٹیلائزر یوز کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کون سا ہم نے یوز کرنا ہے جس سے ہماری پیداوار بھی اچھی ہے اور جو ہے وہ چائنا میں وہ مسائل بھی پیش نہ ہے. کیونکہ انڈیا جو ہے پہلے 90% چائنا مال انڈیا سے لیتا تھا، اب انڈیا سے وہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. اس کی کچھ ریزنز ہیں، کیونکہ جو انڈیا کی مرچیں ہیں اس میں اب پیسٹی سائڈ ریزیڈیو آتا جا رہا ہے، جس وجہ سے جو چائنا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط کر کے پاکستان کے جو فارمرز کو ہے وہ پروموٹ کر کے کچھ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ پاکستان کے فارمر کو آگے لے کے آ جائے. کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہے، ایک تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان اگر اوپر آئے گا تو اس سے دونوں کنٹریز کو فائدہ ہے، کیونکہ چائنا میں جو مرچ کی بہت بڑی شارٹیج ہے اور پاکستان میں جو ہے مرچ کی پیداوار کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے فارمرز کے پاس اسٹیبلٹی نہیں ہے. جب ہمارے سے چائنا لے گا تو ہمارے پاس اسٹیبلٹی بھی ہوگی دوستوں. اور دوستوں سب سے بڑی بات میں جو آپ لوگوں سے شیئر کروں، یہ جو ورائٹیز ہم لگا رہے ہیں دوستوں، ان کو ہم اپنے ذاتی کھیتوں پہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ اگر کوئی ورائٹی جو کہ بہت اچھی ایوریج دی جاتی ہے آپ سب لوگوں کو یہاں پہ بھی بتائیں گے. انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. انشاءاللہ جب وہ ورائٹی تیار ہو جائے گی، سیزن آ جائے گا، تو انشاءاللہ آپ سب فارمر کو انوائٹ کریں گے. آپ سب فارمر کو پہلے دکھائیں گے کہ یہ ورائٹی ہے، یہ ورائٹی ہم نے لگائی، اس کی اتنی پروڈکشن آئی. اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی بھی ورائٹی لے آئیں اور آپ لوگوں کو کہیں یہ لگائیں. ہم چاہتے ہیں پہلے ہم ان سارے ایریاز میں جہاں پہ مرچ لگتی ہے وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہاں پہ لگائیں، اور کچھ لوگ جو ہیں جو ٹرائل کے طور پر لگانا چاہتے ہیں وہ ہمارے سے کانٹیکٹ کریں. ہم ان کو چند پلانٹس دیں گے تاکہ وہ ٹرائل لگا کے اچھی طرح کامیاب کر سکیں.